بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 81 اس سے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے، اس سے کوئی شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبدالشمی کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبدالمسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجیوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا، لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعے دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ سب سے پہلے ہتھیار اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبدالمسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے، انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قلعہ داروں سے کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ یاد بھی نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے، جس کی تلوار کی طاق بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ ضعیف العمر عبدالمسیح نے کہا، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ والا عبدالمسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالمسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھی اور اتنی نیچے آ گئی تھی کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھی۔ اس مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبدالمسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبدالمسیح سے پوچھا۔ 200 سال، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبدالمسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ یہ بتا کتنی لمبی زندگی میں تمہیں نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ نوشیروان کا عدل و انصاف، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی تھی جس کے بازو میں طاقت، رات میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہے، نہیں، میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبدالمسیح سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبدالمسیح نے جواب دیا، جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا تم احمق نہیں ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، عبدالمسیح نے
پہلے دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جلا کر کہا، میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی ماں کے رحم سے، عبدالسمی نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے کے بولنے کا، سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز ذکا خیز حصہ ہے تو انہوں نے تفریح تباہ کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ آگے کو، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ زمین پر، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سالار اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ اپنے کپڑوں کے اندر، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دانا، مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ اے فاتح سالار، عبدالمسیح نے کہا، چونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چونک کر عبدالمسیح کی طرف دیکھا۔ ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی برابری میں بٹھا لیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ کے انداز میں احترام تھا۔ اے بزرگ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی ایسی چیز یا ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبدالمسیح گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں، عبدالمسیح نے کہا، جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادو باں پھیلائے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے وہ وقت یاد ہے جب نوشیروان کا عہد حکومت ہے، رعایا خوشحال مطمئن تھی، کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا یا محل میں۔ نوشیروان کا انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ محترم بزرگ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام قلعہ داروں کو جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے بھی یہ بھی قبول نہ ہو تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کیا کرتے ہیں اور ان کے تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ ہم سے کچھ اور مانگ، ہم دیں گے، عبدالمسیح نے کہا، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ بتا جزیہ کتنا ہے؟ تو جیسے دنا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا۔ اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر عجمی راستہ اختیار کر لے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ نے نہ عبدالسمی کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعہ دار یا سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حیرہ کے سرداروں عدی بن عدی، عمرو بن عبدالمسیح، ایاس بن قبیسیہ الطافی اور جیری اقال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو حیرہ کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل حیرہ خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے۔ یہ جزیہ حیرہ کے پادری اور دیگر راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاجوں، نادار افراد اور ترک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل حیرہ کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے ذمہ داری کی کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل حیرہ نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔
میں آ چکا تھا۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ سرداروں اور نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ یہ دراصل امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے علیش پہ ہم سے جو لڑائی لڑی، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاس بانو، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے رسول کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ کے وقت بڑا ہی رکت امیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ آنسوؤں سے شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے مل بن گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نمان مکان میں گئے جو عذابہ کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار صحبرا تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھی، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم